ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الماس کی تمام تر اولاد کے ساتھ اتنا برا ہو گیا، لیکن پھر بھی الماس کو نہ تو اپنے کسی گناہ کا احساس ہے اور نہ ہی وہ اپنی کسی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ الٹا اس کی لالچ بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جب احسن کے والد اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ احسن کے والد کے ساتھ ڈیل کر آتی ہے اس شرط پر کہ وہ اب امبر کو سمجھا دے گی اور کیس اب ان کے بیٹے کے خلاف نہیں ہوگا۔ آ کر نیہا سے کہتی ہے کہ اپنے شوہر عاصم کو کل تم پیشی پہ نہیں جانے دو گی، اگر تم نے کچھ ایسا کرنے دیا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھنا کل کا دن چڑھنے کے ساتھ ہی تم اس گھر سے نکل جاؤ گی۔ نیہا اپنی ساس الماس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نیہا، عاصم نے اور امبر نے اس لڑکے کو سزا دلانے کی خاطر بہت کچھ کیا ہے، آپ یہ سب کچھ کر کے ان کے کام کو کیوں خراب کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو انصاف نہ ملے؟ اس بات پر الماس نیہا کو چپ کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ تم میری ماں نہ بنو، اور جب دیکھو تم مجھے باتیں سناتی رہتی ہو، تم ہوتی کون ہو بولنے والی؟ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے، اور میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور ہاں، عاصم کو سمجھا دو کہ وہ اب اس معاملے سے دور رہے۔ جب جاتا ہے عاصم احسن کے والد کے پاس پولیس اسٹیشن، وہاں پر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ کیس کی تو واپسی ہو چکی ہے۔ یہ بات جاننے کے بعد عاصم غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کیس واپس نہیں لیا، تو آپ کس شرط کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ کیس ختم کیا جا رہا ہے؟ وہیں پر احسن کے والد وہ ڈاکومنٹ نکال کر عاصم کو دکھاتے ہیں جن پر ان کی ماں سائن کر کے گئی تھی اور یہ کہہ کر گئی تھی کہ اب اس کیس کے ساتھ ان کی کسی بھی فیملی کا کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ عاصم دیکھنے کے بعد بہت زیادہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخرکار اس کی ماں یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے، اس بات کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ پہلے تو وہ سوچتا ہے، بعد میں ان ڈاکومنٹس کو پھاڑ کر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تمہارے بیٹے کو تو میں سزا دلا کر ہی رہوں گا، وہ میری بہن کا مجرم ہے، اور یاد رکھو کہ وہ گنہگار ہے اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ آتا ہے عاصم غصے میں گھر اور اپنی ماں سے آ کر کہتا ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ الماس اپنے بیٹے عاصم کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن عاصم بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور الماس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ الماس کو لگتا ہے کہ تمام تر بات نیہا نے عاصم سے کہی ہے، لیکن نیہا وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ کہتی ہے نیہا کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ عاصم کہتا ہے کہ میں اسی کے انسان کے منہ سے یہ تمام تر بات سن کر آیا ہوں جس کے ساتھ آپ ڈیل کر کے آئی تھی۔ آتی ہے پیچھے سے امبر اور سنبل، آ کر پوچھتی ہیں کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ اتنا چیخ چلا رہے ہیں؟ وہیں پر عاصم کہتا ہے امبر سے کہ جس انسان کو تم موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتی ہو، اسی انسان کو بچانے کے لیے یہ عورت یعنی کہ ہماری ماں ایسی ایسی کوششیں کر رہی ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ امبر یہ بات سن کر حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عابدہ ہے اپنے بیٹے سعد کے لیے بے حد پریشان، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ علی کسی بھی صورت پر سعد کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ اپنے گھر میں نہ رہنے کی بجائے کسی اور گھر میں رہ رہی ہے سعد کو لے کر، لیکن سعد اس بات سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے علی کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ کر بھی کیا لے گا، آ کر مجھ پر بندوق ہی تانے گا تو مرے گا وہی، لیکن علی جو کہ اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا ہے، کیا کرے گا وہ جب سعد آئے گا اس کے سامنے، اور امبر کس طرح سے احسن سے اپنا بدلہ لے گی؟ کیا ہوگا آگے کیا نہیں، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل داؤ، اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔